چودھری صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی ہے، باقی سارے جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں اس ملک کے اندر. صرف ایک ہی جماعت ہے جو جمہوری ہے، اور وہ ایسی جمہوری جماعت ہے کہ اس کے چیئرمین کے مقابلے پہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا، اور اگر کھڑا ہونا چاہے تو وہ اپنے وینیو کو اٹھا کر لے جاتے ہیں پشاور کے کسی کونے خدرے میں کہ اسلام آباد میں نہ کرنے پڑ جائیں، حالانکہ جماعت کا جو مرکزی دفتر ہے وہ اسلام آباد میں ہے. یہ سب اپنے اپنی شوق اور اپنے اپنی چاہت اور اپنی اپنی محبت اور اپنی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی گیم ہے. اصل معاملہ کیا ہے اب آپ کرتے ہیں، جب سپریم کورٹ کی بات دیکھیے، آج بھی چیف جسٹس صاحب نے ایک اور کیس کے اندر یہ قرار دیا ہے اضافی نوٹ لکھ کر کہ جو انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہے وہ نا انصافی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات انہوں نے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ کوشش کی کہ یہ جو کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں یہ کہا جائے کہ آپ چھٹیاں منسوخ کر کے اجلاس یہ جو فل کورٹ ہے اس کا فیصلہ ریویو پٹیشن کا کریں، لیکن چونکہ وہ اکثریت نہیں تھے، وہ جو اکثریتی ججز نے یہ کہا کہ ہم چھٹی پر جائیں گے، ہم کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ چھٹی کینسل کی جائے یا جو بھی ٹیکنیکل اس کی ریزنز ہوں گی وہ غلط ہے، صحیح ہے، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے. ہم اس کو صحیح کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ 3 سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یقیناً جو بھی بات کی گئی ہوگی وہ ٹھیک ہوگی. میں اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں کر رہا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سارا کچھ کیا ہے الیکشن کمیشن نے. بات بڑی درست ہے کہ سارا کچھ الیکشن کمیشن نے کیا. اس پارٹی نے بالکل ٹھیک انتخابات کرائے تھے، 100% جمہوری طریقے سے انتخابات کرائے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا آئین کسی نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، آئین کو پڑھ لیں. جو پی ٹی آئی کا آئین ہے اس کے حساب سے وہ انتخابات جو کرائے گئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. آئین پڑھ لیں، اگر پی ٹی آئی کا آج بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں، اور پھر جب پہلے انتخابوں کے بعد جو فوری طور پہ خدشہ لاگ ہوا پھر فوری ترمیم بھی کی گئی، وہ ترمیم بھی پڑھ لیں. چھوڑیں، میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا. نون لیگ تو بقول چودھری صاحب کے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اس ملک میں اور کوئی نہ سیاسی جماعت ہے نہ جمہوری جماعت ہے، وہ ساری غیر جمہوری جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ طے کرنے کے بعد ہم اگلی بات کریں. باقیوں کو نون کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یار آپ نے یہی کہا ہے نا، باقیوں کو نون کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ چلو باقیاں نہ رکھ لیں، آپ باقی رکھ لیں، ایک جماعت کو غیر جمہوری کر لیں. ٹھیک ہے نا، خواہش ہے نا، خواہش تو بڑی زور ہوتی ہے. خواہش تو نہیں ہے، جنرل جیلانی صاحب نے بنائی تھی، جس طرح آپ کہتے ہیں نا 2018 میں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا 2018 میں بنائی تھی، میں وہی عرض کر رہا ہوں. اور وہ تو پھر کوئی جنرل ہوگا، یہ تو ماشاءاللہ اس سے بھی نچلا رینک تھا. کوئی بات میں وہی عرض کر رہا ہوں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں یہ حکومت ہے، اسی طرح جنرل جیلانی صاحب نے وہ بنائی تھی. ہو یا پاشا ہو، بات تو ایک ہی ہے. وہاں وہ بھی اس کا بھی خمیر وہیں سے اٹھا، وہاں سے بھی ان کا بھی اٹھ جائے. اس بات کو بحث کو چھوڑیں. یہ تسلیم تو کیا نہیں، آپ نے تو آپ تسلیم کریں نا، میں تو پھر مجھے تو پتا ہے پی ٹی آئی کا، مجھے 2018 کا ہی پتا ہے. میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کیسے بنی تھی. میرے سے کیا بھولا ہوا ہے جناب؟ مجھے کون سی چیز بھولی ہوئی ہے؟ میں تو انکاری نہیں ہوں پی ٹی آئی کے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں، آپ گیون آئین کے مطابق کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کر لیجئے کہ الیکشن کمیشن کی جگہ کوئی اور ادارہ ہوگا، وہ بھی اپنے آئین اور قانون کے تحت کارروائی کرے گا. فرض کر لیں کہ وہ غلط کام کرے گا. میں مثال کے طور پہ چھنے کاکوں نے الیکشن لڑنا تھا، وہ چھنے کاکے تھے نا، انہوں نے الیکشن لڑنا تھا، ان کے کاغذ پھاڑ کے پھینک دیے. وہ ایسے انہوں نے کہا نہیں یہ کاغذ پھینک دیے، بس ٹھیک ہے، جو کہیں گے وہی کریں گے ہم. اور کس جماعت کے؟ جس نے 9 مئی کے حملے کیے ہیں. دیکھا 9 مئی کے پیچھے چھپ جائیں پھر. نہیں چھپ نہیں جائے، میں تو سامنے کھڑا ہوں، میں تو چھپنے والی بات ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو کہا انتشاری ٹولہ، میں نے سب سے پہلے کہا انتشاری ٹولہ. میں تو بات مانتا ہوں، ایک ہی بیانیہ ہے کہ 9 مئی کے پاس. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی اٹھا کے کسی کے پلڑے میں بھی ڈال سکتے ہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ڈالتے رہیں، ڈالنے سے ہوگا کیا؟ ڈالنے سے وہاں پہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہاں معاملات جس طرح سپریم کورٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر آئین و قانون کے تحت چلتے ہیں، اسی طرح آئینی ادارے اپنے گیون رولز اپنے آئین کے مطابق کام کرتے ہیں. سو اپنی انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنے حساب سے کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے گا کیونکہ وقت میرے پاس بہت ہی کم ہے، مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے. تو یہ جو کل صبح بھر کے اندر دفعہ 144 لگ چکی ہے 3 روز کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی جو پرامن احتجاج کرنے جا رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کرنے جا رہی ہے، عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے دوبارہ سے قوم تیار ہو جائے. تو یہ پولیٹیکل سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کو مزے کی ایک بات اس سے منسلک بتاتا ہوں. یہ جو 12 مقدمات جن کا فیصلہ کل عدم ہوا ہے نا، جس دن یہ مقدمات کی سماعت تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، وہاں پہ کچھ جواز نہیں تھا. ریمانڈ کی استدعا مسترد اس دن نا کچھ جواز نہیں تھا کہ کیوں ان کو جو ہے نا آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ان کا دے رہے ہیں ریمانڈ. پنجاب گورنمنٹ نے رات کو 11-12 بجے فوری طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ نہ پی ٹی آئی چیئرمین کو عدالت میں لایا جا سکتا، تو لہٰذا
एमरजेंसी ज़रूरत है, उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो जो एटीसी कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने ये रिमांड दिया था। ठीक। अच्छा, उस दिन भी हालात बहुत ख़राब थे, आज फिर हालात इसलिए ख़राब हो 3 रोज़ के गए लिए। कि जमात इस्लामी ने भी अपने कॉल दी है Exactly। क्योंकि इस वक्त कौम इस हुकूमत की पॉलिसी से इतनी तंग आ चुकी है। अच्छा, अब इनको लगता है कि ये जो 24-25 करोड़ इनके वोटर भी, वो सारी कौम जो है वो पीटीआई की है। अब इनको ये लगना शुरू हो, क्योंकि जो भी वोटर सपोर्टर इनका रहा है, बिल उसने भी देना है, रोटी उसने भी खानी है, बच्चे उसके भी जो है ना स्कूल जाते हैं और बीमार होते हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा आज वो परेशान है हर पाकिस्तानी इन पॉलिसीज की वजह से परेशान है और इस चीज़ का हुकूमत को अंदाज़ा नहीं हो रहा। वो दफ़ा 144 लगा के वो समझ रहे हैं कि जमात इस्लामी का, पीटीआई का या किसी और का एहतजाज रोक लेंगे। भाई, आप एहतजाज उनका तो वक्ती तौर पे रोक लेंगे, जो एक तूफान इस कौम का नज़र आ रहा है आपको रेले की तरह बहा के ले जाएगा, ये जिस किस्म के हालात में आपने इस कौम को गिरफ्तार कर दिया है। ठीक है जी, ब्रेक